بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 یا 11 رمضان کو چونکہ حضرت خدیجہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت خدیجہ کی پیدائش مبارک ہے، اس حوالے سے ہم عرض کریں گے۔ آپ ایک مکہ کی معزز مالدار عالی نسب خاتون تھیں، ان کا تعلق عرب کے قبیلے قریش سے تھا۔ یہ حسن و صورت اور حسن سیرت کے لحاظ سے طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل و انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں رکھا۔ اس وجہ سے آپ ام المومنین ہوئی، تمام مومنوں کی ماں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کو ان کے جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اور ان کے ازواج مطہرات مومنین کی مائیں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوج محترمہ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ آپ کے ساتھ گزارا ہے۔ اور جب ان کی عمر 40 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، تو اس وقت آپ کا نکاح اللہ کے محبوب سے ہوا۔ اس لحاظ سے آپ 15 سال اللہ کے محبوب سے بڑی تھی۔ جب تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد نکاح میں رہیں، اس وقت تک اللہ کے محبوب نے کوئی اور شادی نہیں کی۔ آپ جب دنیا سے تشریف لے گئی تو پھر اللہ کے محبوب نے دوسری شادیاں کی، اور سوائے حضرت ابراہیم جو نبی پاک کے شہزادے تھے، جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے پیدا ہوئی ہے، ان کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ بنت خویلد کی وطن مبارک سے ہے۔ تو حسنین کریمین امام حسن اور امام حسین کی رشتے میں نانی بھی حضرت خدیجہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت خدیجہ آپ کی دولت اور ثروت اور شریفانہ اخلاق نے تمام قریش کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، اور ہر شخص آپ سے نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن قدرت کی طرف سے آپ کا انتخاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے لیے ہو چکا تھا۔ جب اللہ کے محبوب مال تجارت لے کر شام سے واپس آئے، جن میں حضرت خدیجہ کا مال بھی شامل تھا، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ نفیسہ بنت مینا یعنی یالا بن امیہ کی ہمشیرہ نکاح کا پیغام لے کر اللہ کے محبوب کے پاس گئیں۔ آپ نے اس کو منظور کیا اور شادی کی تاریخ مقرر کی گئی۔ حضرت خدیجہ کے والد فوت ہو چکے تھے، ان کے چچا عمرو بن اسد زندہ تھے۔ عرب میں عورتوں کو یہ آزادی حاصل تھی کہ شادی بیاہ کے متعلق خود گفتگو کر سکتی تھیں۔ اسی بنا پر حضرت خدیجہ کے چچا کے ہوتے ہوئے خود آپ نے براہ راست تمام باتیں طے کی۔ مقررہ تاریخ پر ابو طالب اور تمام جو نبی پاک کے خاندان کے سردار تھے، جن میں آپ کے بینوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب بھی تھے، یہ خدیجہ کے مکان پر آئے۔ حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کے چند بزرگوں کو جمع کیا۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور عامر بن سعد کے مشورے سے 500 طلائی درہم مہر مقرر پایا، اور حضرت خدیجہ طاہرہ حرم نبوت ہو کر پہلی ام المومنین کے شرف سے ممتاز ہوئی۔ تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال اور نبی پاک کی عمر صرف 25 سال تھی۔ یہ اس وقت ان کا نکاح ہوا تھا، یعنی نبی پاک کے بعثت سے آپ کے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے۔ آپ کے اسلام کی بات کی جائے تو نکاح کے 15 سال کے بعد جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی مبعوث ہوئے اور فرائض نبوت کو ادا کرنا چاہا، تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو یہ پیغام سنایا۔ وہ سننے سے پہلے آپ پر ایمان لا چکی تھی، کیونکہ ان سے زیادہ آپ کے صدق کے دعویٰ کا کوئی شخص فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صحیح بخاری باب و بدء الوحی میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ذکر کیے گئے، وہ یہ ہے
کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے تھے، صبح جب ہوتی تھی تو وہ خواب جو ہے نا نمودار ہو جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ خلوت گزین ہو گئے، چنانچہ کھانے پینے کا سامان لے کر آپ غار حرا تشریف لے جاتے اور وہاں پر آپ عبادت کرتے تھے۔ جب سامان ختم ہو جاتا تو پھر آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے اور پھر واپس جا کر مراقبہ میں مصروف ہو جاتے، یہاں تک کہ فرشتہ آیا، پھر آپ پر وہی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، مشہور جو آیتیں ہیں وہ نازل ہوئی۔ پھر آپ گھر تشریف لائے تو آپ جلال الہی سے لبریز تھے۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، تو لوگوں نے آپ کو کپڑا اڑایا تو ہیبت کم ہوئی، تو پھر حضرت خدیجہ سے تمام واقعہ بیان کیا کہ مجھے میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہوں، خدا آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بے کس اور فقیروں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں اور مصیبتوں میں حق کی حمایت کرتے ہیں۔ تو پھر وہ آپ کو لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، تو انہوں نے اس بات کی تائید کی۔ ورقہ بن نوفل چونکہ انجیل کے عالم تھے، عیسائی تھے، عیسائیوں کے رہنما تھے مذہبی، تو انہوں نے اس بات کی تائید کی کہ واقعی آپ جو ہے نا اللہ کے نبی بن چکے ہیں۔ اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجہ طیبہ طاہرہ کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کے فرائض ادا کرنا چاہے تو فضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ کی تائید نہ اٹھی۔ کوئی ہرا، وادی عرفات، جبل فاران، غرض تمام عرب جزیرہ آپ کی آواز پر جو ہے نا خاموش تھا، لیکن اس عالمگیر خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو مکہ کی فضا میں گونج رہی تھی۔ یہ آواز حضرت خدیجہ کے دل سے بلند ہوئی، جو اس ظلمت قدائے کفر اور دلالت میں نور الہی کا دوسرا تجلی گاہ تھی۔ مسند امام احمد بن حنبل میں روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ بخدا میں کبھی لات اور عزا کی عبادت نہیں کروں گا۔ انہوں نے جواب دیا کہ لات کو جانے دیجیے، عزا کو جانے دیجیے، یعنی ان کا ذکر نہ کیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کو ان کی ذات سے جو تقویت تھی وہ سیرت نبوی کے ایک ایک صفحے سے نمایاں ہے۔ ابن ہشام میں وہ اسلام کو متعلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی مشیر تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو جو محبت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ باوجود دولت اور ثروت سے، باوجود اس کے کہ ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی، وہ چاہے تو غلام اور لونڈی رکھ سکتی تھیں، لیکن نبی پاک کی خدمت وہ خود کرتی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ خدیجہ برتن میں کچھ لا رہی ہیں، آپ ان کو خدا کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے۔ اور اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زید بن حارثہ سے سخت محبت تھی، لیکن وہ مکہ میں غلام کی حیثیت سے رہتے تھے۔ خدیجہ نے ان کو آزاد کرایا اور اب وہ کسی دنیاوی رئیس کے خادم ہونے کے بجائے شہنشاہ رسالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خدیجہ سے بہت زیادہ پیار تھا۔ آپ نے ان کی زندگی تک دوسری شادی نہیں کی، 25 سال آپ نے زندگی ان کے ساتھ گزاری۔ ان کے وفات کے بعد بھی آپ کا معمول تھا کہ جب کوئی گھر میں جانور ذبح ہوتا تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کی سہیلیوں کے پاس گوشت بھجواتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ گو میں نے خدیجہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن مجھ کو جس قدر ان پہ رشک آتا تھا کسی اور پر نہیں آتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں نے اس پر آپ کو رنجیدہ کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ خدا نے مجھ کو ان کو محبت عطا کی ہے۔ اور اسی طرح ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے مناقب میں بہت ساری حدیثیں مروی ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ عورتوں میں بہترین مریم بنت عمران ہے، پھر عورتوں میں بہترین خدیجہ بنت خویلد ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت خدیجہ آئیں تو فرمایا کہ ان کو جنت میں ایک ایسا گھر ملنے کی بشارت سنا دیجیے جو موتی کا ہوگا اور جس میں شور و غل اور محنت مشقت نہیں ہوگی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ نکاح کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 25 سال شریک حیات رہیں، شادی کے بعد 25 سال تک زندہ رہیں، اور 11 رمضان سن 10 نبی یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے آپ انتقال کر گئیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 64 سال 6 مہینے تھی۔ چنانچہ نماز جنازہ اس وقت تک وہ جو ہے نا فرض نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ کا جسم مبارک اسی طرح اعزاز کے ساتھ دفنا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے اور آپ نے ان کو دفن کیا، اور آپ کی قبر ہجون قبرستان میں ہے، اور بہت زیادہ لوگ اس کی زیارت بھی کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کی وفات سے تاریخ اسلام میں ایک جدید دور شروع ہوا۔ یہی زمانہ ہے جو اسلام کا سخت ترین زمانہ تھا، اور خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سال میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال فرمایا کرتے تھے، کیونکہ ان کے اٹھ جانے کے بعد قریش کو کسی شخص کے پاس جو ہے نا کسی شخص کا ان لوگوں کو شرم نہیں رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ نہایت بے رحمی اور بے باکی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے۔ اسی زمانے میں آپ اہل مکہ سے نامید ہو کر طائف تشریف لے گئے۔ اگر آپ کی اولاد کی بات کی جائے تو حضرت خدیجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 6 اولادیں پیدا ہوئیں۔ 2 آپ کے شہزادے تھے جو بچپن میں انتقال کر گئے، اور 4 شہزادیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں۔ سب سے پہلے شہزادے حضرت قاسم بن محمد تھے، یہ سب سے بڑے بیٹے تھے، انہی کے نام پر آپ ابو القاسم کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب بچپن نہیں ہے، آپ انتقال ہو گئے تھے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ اپنے پاؤں پر چلتے تھے، یعنی 1.5 سال یا 2 سال کے درمیان ان کی عمر مبارک ہو گئی حضرت قاسم کی۔ اس کے بعد حضرت زینب پیدا ہوئیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، ان کی عمر بہت کم تھی، ٹھیک ہے۔ ان کو طیب اور طاہر کہا جاتا ہے، یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے۔ ان کے بعد رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئیں، ان کے بعد حضرت ام کلثوم پیدا ہوئیں، اور ان کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا جو حسنین کریمین کی والدہ محترمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان سب میں ایک ایک سال کا چھٹاپا بڑھاپا تھا، یعنی ایک ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ اپنی اولاد سے بہت پیار کرتی تھیں، چونکہ دنیا نے بھی ساتھ دیا، یعنی آپ کے پاس مال و دولت بہت تھی، اس لیے آپ نے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا، وہ ان کو کھلاتی دودھ پلاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ کو بعض خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ جب ان سے نکاح ہوا تو ان کی عمر 40 سال تھی، لیکن نبی پاک نے ان کی زندگی میں کبھی شادی نہیں کی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ سب سے لمبی ازدواجی زندگی آپ کی نبی پاک کے ساتھ گزری، یعنی 25 سال۔ نبی پاک کی عمر جب 50 سال ہوئی تو اس وقت ان کی انتقال ہوا تھا۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ پہلی مسلمان ہیں، یعنی ساری دنیا میں سب سے پہلے جس نے نبی کا کلمہ پڑھا وہ حضرت خدیجہ ہے۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اسلام کے اعلان سے پہلے بھی نماز ادا کرتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے نماز پڑھنے والی بھی حضرت خدیجہ ہے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک کے شہزادے تھے، ان کے علاوہ نبی پاک کی ساری اولاد انہی کی بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ اسلام کی تاریخ میں بڑی فضیلت کی حامل شخصیت ہیں۔ تو ان کی جو وصال ہے وہ 11 رمضان کو ہوا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی آمین ثم آمین سر جی، جزاک اللہ جی، بڑی پیاری ویڈیو تھی۔ ان کے بارے میں مجھے آج تک نہیں ایسا کسی قسم کی کوئی علم نہیں تھا۔ تھینک یو سو مچ سر جی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جی۔ میں آپ کو کہتا ہوں اور مجھے بتایا کریں، میں آپ کو بتایا کروں گا۔ ہاں جی، یہ بھی صحیح ہے سر جی۔ ہاں جی۔